بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کرونا وائرس کے متعلق ہوگی، تو کرونا وائرس کے متعلق بنیادی معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور ویڈیو کو آگے چلانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ آئندہ بھی مستند معلومات بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھ سکیں۔ چلیں بات کرونا وائرس پہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کرونا وائرس کوئی جاندار مخلوق ہے یا بے جان مادہ؟ تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے جب غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سائنسدانوں نے جانداروں کو 5 مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی جانداروں کو 5 مختلف گروپس میں رکھا گیا ہے، جسے 5 کنگڈمز کہتے ہیں۔ جب ان 5 کنگڈمز کے اوپر نظر دورائیں گے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تو پہلا کنگڈم ہے کنگڈم پروٹسٹا، جس کے اندر بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا آتے ہیں، یعنی وہ جاندار جن کا سیل مکمل نہیں، یعنی پروکیریوٹک سیل ہے۔ دوسرے جاندار آتے ہیں پروٹوکٹسٹا، دوسرا کنگڈم ہے پروکٹوکٹسٹا، جس کے اندر تمام یونیسیلولر اور ملٹی سیلولر الجی آتے ہیں۔ تیسرا کنگڈم ہے کنگڈم فنجائے، چوتھا کنگڈم اینیمیلیا، اور پانچواں کنگڈم پلانٹی۔ جب ان 5 کنگڈمز کے اوپر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وائرس ان 5 کنگڈمز کے اندر کہیں کسی بھی کنگڈم کے اندر نہیں، یعنی یہ 5 کنگڈم ہی ایسے ہیں جنہیں ہم جاندار اشیاء کہتے ہیں، جاندار مخلوق سمجھتے ہیں۔ اگر وائرس ان 5 میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کیا وائرس بے جان چیز ہے؟ اسی طرح جس طرح مٹی کے چند ذرات یا وائرس بھی جاندار ہے مگر ان 5 کنگڈم میں نہیں۔ تو جب کیوری کا جواب حاصل کریں گے تو اس کا جواب اس طرح سے معلوم کریں گے کہ اگر وائرس جاندار ہوتا تو ضرور ان 5 کنگڈمز کے اندر ہوتا، کسی نہ کسی کنگڈم کے اندر ہوتا، یا پھر اگر جاندار ہوتا تو اس کے لیے کوئی چھٹا یا سے الگ کنگڈم بنا دیا جاتا وائرس کے لیے، مگر ایسا نہیں۔ تو پھر ہمارے پاس ایک وجہ رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ کیا وائرس بے جان ہے جیسے مٹی کے ذرے؟ تو سائنسدانوں سے جب اس سوال کا جواب حاصل کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وائرس بے جان بھی نہیں۔ تو پھر وائرس کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب جاندار اور بے جان کو 2 الگ کالمز میں رکھا جائے، بیچ میں ایک بارڈر یا لائن ڈرا کی جائے، تو وائرس کو اس بارڈر یا لائن کے اوپر رکھا جائے گا، یعنی وائرس وہ مخلوق ہے جو جاندار اور بے جان کے اندر تمیز کرتی ہے، اس دونوں کی باؤنڈری کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ وائرس نہ تو پوری طرح جاندار ہے نہ ہی پوری طرح بے جان، یعنی جسم کے باہر، اپنے ہوسٹ کے باہر، یا وہ جس کے اندر وہ داخل ہوتا ہے۔ کرونا وائرس جس طرح مینلی انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو انسان کی باڈی کے باہر تو کرونا وائرس ایک بے جان مخلوق ہوگی، وہ خود کو ریپروڈیوس یا ریپلیکیٹ نہیں کر پائے گی، مگر باڈی کے اندر آنے کے بعد وہ ایک جاندار کی طرح بیہیو کرتی ہے۔ اس لیے نہ تو ہم اس کو جاندار تصور کر سکتے ہیں پوری طرح، نہ ہی پوری طرح بے جان۔ تو اسی لیے سائنسدانوں نے وائرس کو بارڈر لائن کے اوپر رکھا ہے، 5 کنگڈمز کے بارڈر لائن کے اوپر رکھا ہے، لیونگ اور نان لیونگ کے۔ تو اسی لیے اگر اس سوال کا جو بنیادی جواب ہوگا، سمپلسٹک جواب یہی ہوگا، وائرس نہ تو پوری طرح جاندار ہوتے ہیں نہ ہی پوری طرح بے جان، بلکہ یہ بارڈر لائن کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ جب تمام وائرس اسی طرح ہوتے ہیں تو کرونا وائرس بھی کوئی الگ مخلوق نہیں، وہ بھی ایک وائرس ہے۔ تو کرونا وائرس بھی نہ ہی مکمل طور پر جاندار ہے نہ ہی مکمل طور پر بے جان، بارڈر لائن کے اوپر پایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وائرس کو ہم نان سیلولر کہتے ہیں۔ اگر کوئی مخلوق ایک سیل کی بنی ہو، جیسے بیکٹیریا، تو اسے ہم یونی سیلولر، یونی کا مطلب ایک اور سیلولر کا مطلب سیل والا، کوئی مخلوق ایک سیل کی بنی ہو تو اسے یونی سیلولر کہا جاتا ہے، مگر وائرس کو ہم نان سیلولر کہتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے اس ٹرم کا، وائرس کسی سیل سے نہیں بنا، نان کا مطلب نہیں، سیلولر کا مطلب وائرس سیل والا نہیں۔ تو یہ دوسرا فرق ہے کہ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وائرس جاندار نہیں، لیکن اس کی جو ریپروڈیوس ہونے کی صلاحیت ہے، یعنی یہ ایک وائرس سے ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں وائرس میں تبدیل ہو سکتا ہے، یہ صلاحیت کسی بھی بے جان اشیاء میں نہیں۔ تو یہ اس کی ایسی کوالٹی ہے جو اس کو جاندار کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ تو اس کی کچھ کوالٹیز جانداروں والی ہیں، کچھ بے جان اشیاء والی، اسی لیے نہ ہی ہم اسے مکمل طور پر جاندار کہتے ہیں نہ ہی مکمل طور پر بے جان، لیکن اس کو ہم بارڈر لائن کے اوپر رکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کی معلومات
حاصل کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔